علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام قابل تکریم، لائق صد احترام حضرت علامہ و مولانا الحاج عبد الجلیل صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ، ان کے چہلم کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے انعقاد کیا گیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا جو منبر شریف پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب سے اچھا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا میں ہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ پتہ نہیں یہ جو حضرات کھڑے ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے جہاں جہاں جو ہیں، کبھی کسی جنگل کو خالی مت سمجھو، پتہ نہیں کہاں شیر سویا ہوا ہو۔ لہٰذا ہم جمع ہوئے ہیں تو یار مسلمان ہیں ہم پر اتنا بنتا ہے کہ ہم ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیں گے، آمین کے ذریعے دعا ہی میں شامل ہوا جاتا ہے۔ مولا پروردگار، اے اللہ، اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کے صدقے میں مولا حضرت مولانا الحاج عبد الجلیل صاحب کی اہلیہ مرحومہ، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم، تقاضۂ بشری انسان تھیں وہ، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو جان کر بھول کر، لیکن مولا تو رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل جزائے جزیل عطا فرما۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عبقری شخصیتیں موجود ہیں۔ ہمارے شیش گڑھ کے جو معزز اور مکرم اور بزرگ اچھے علماء ہیں، انہی میں سے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد توفیق صاحب نعیمی، ان کا بھی نام آتا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے قابل، یہ شیش گڑھ کی سرزمین ہے، کوئی مبارک پور اشرفیہ سے فارغ، کوئی جامع نعیمیہ سے فارغ، کوئی منظر اسلام سے فارغ، پڑھی لکھی بستی ہے یہ الحمدللہ، اور اپنے اپنے طور پر سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہیں پہ جو نظامت کے یہاں پہ فرائض انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، یہ خود شاعر بھی ہیں، لکھنے والے شاعر لکھتے ہیں باقاعدہ، اور پورے ہندوستان میں نظامت کے ذریعے آج کل پہچانا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ ظفر بزمی صاحب یہیں پر جنہوں نے مجھے محبت بھری دعوت پیش کی، حضرت علامہ مولانا الحاج عبد الجلیل صاحب کی جانب سے جو
بہت محبت کرتے ہیں، علماء نواز ہیں، سارے علماء کی قدر کرتے ہیں، جن کا نام قابل تکریم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا فضیل احمد صاحب قبلہ، جبکہ یہ خود ایک مقرر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں یار، عالم وہی ہو جس کے پاس کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی کیا کہ دو چار کتابیں پڑھ لی تو غرور اور تکبر گھمنڈ کے مارے ٹیڑا ٹیڑا گھوم رہا۔ ایسا بھی کیا، جس درخت پہ زیادہ پھل ہوتے ہیں نا وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے کام آتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتے نا سینہ تان کے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ چولہے کے کام آتا ہے، جلانے کے کام آتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ منبر شریف پر اور ہمارے خطیب صاحب بہت شاندار بیان ہوا، اور ہمارے اس طرف سے لے کر کے ادھر تک جتنے بھی علماء ہیں سب سر کے تاج ہیں میرے، نام یاد نہیں، ٹائم کم ہے، میں فوراً چلوں، مگر یہ ضروری نہیں ہے نام یاد نہیں ہے، جن کے نام یاد تھے انہی کا تعارف۔ یہ وہ شخص ہیں جن کا تعارف ہمارے اور آپ کے آقا نے خود کرایا ہے۔ یہ وہ علماء کرام ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ دیکھنا، اور اگر میری بات ہو تو پلٹا دو، کسی اور کی بات ہو پلٹا دو۔ آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ایمان والا اس کو قبول کر سکتا ہے کیا کہ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، نبی کی بات غلط۔ اب نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ میں تو ساتھ میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات صاف اور کلیئر ہوتی چلی جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا فرماتے ہیں ایک سال کی عبادت سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے ہیں پیارے سنو، 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی ذرا بول کے بتاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 5 چیزیں کتنی بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب وہ لوگ جو ولیمے میں پہنچ کے نا ڈونگے پہ ڈونگے جو ہڑپ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بعض تو حضرت اتنا بڑا پیٹ ہوا ہے، اچھا پیٹ بھی اس کا اٹھا ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں ڈال کہاں رہا یہ، سچ میں ہٹتا ہی نہیں، پسینے پسینے، لوگ کھلانے والے ڈونگے پہ ڈونگا بدل رہے ہیں، کھسیا رہے ہیں بدل رہے ہیں، مگر یہ سڑا اپنے گھر میں اتنا نہیں کھاتا ہے۔ ولیمے عقیقے یا کسی کی دعوت ہو جائے پھر دیکھو اس کی صاحب، اب بعد میں کمر پکڑے پھر رہا، کمر اب لیے پھر رہا، کبھی کسی میڈیکل میں گیس کا کوئی کیپسول ہو تو دے دو۔ ارے پیٹ میں تھوڑی سی اس کھانے کو گھومنے کے لیے جگہ تو چھوڑ دے تو، جب جگہ ہی نہیں چھوڑ رہا تو گوشت کی وہ اس کی گیس کی گولی کیا کرے گی؟ بولے یار کام نہیں کر رہی ہے گیس کی گولی۔ ہاں آقا فرماتے، توجہ رکھو پیارے، نبی فرماتے خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت میں سے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اللہ، کبھی کوئی خالی ہوا 5 10 20 منٹ کے لیے وضو بنا کے جاتا ہے مسجد میں؟ 5 وقت کی نماز وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے۔
اللہ برکتیں فرمائے. کبھی جاتا ہے کیا؟ نہیں. اس چوراہے پہ بیٹھے گا جا کے جہاں پہ لوگوں کی برائیاں شروع ہوتی ہوں. اس کا دل ہی ادھر لگتا ہے. معلوم ہے کہ شیش گڑھ میں کون سا نکڑ، کون سا کونا، کون سا اڈا، کون سی جگہ، کون سی چوراہا تھا جہاں پر واز لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور اتنے فتوے دے گا، اتنے فتوے، اور نرا جاہل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگوں کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل. آقا فرماتے ہیں صبح کو گھر سے نکلے گا تو ایمان والا، شام کو گھر میں داخل ہوگا تو خالی ہوگا ایمان سے. شام کو ایمان لے کر کے آیا تھا، کام ایسے کیے، صبح کو اٹھا تو ایمان سے خالی. گئے چوراہے پہ برائیوں، سب اپنے اپنے آنکڑے فٹ کر رہے ہیں. طبیعت، شریعت میں طبیعت ملا دی. اب ڈھونڈ رہا، تلاش رہا، کہاں؟ بولے یار فلاں مسجد میں اتنے اونچے مینار بنا لیے، اس کے پیٹ میں مینار چبھ رہے ہیں. کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. بولے یار فلاں کا گنبد تھوڑا ایسا، اتنی بڑی مسجد اس جگہ بنی پڑی ہے. اور اگر زیادہ آ گیا اس مسجد کے امام پہ، متولی پہ، عالموں پہ، نمازیوں پہ، حاجیوں پہ جہاں برائی ہوگی 10-20 منٹ اگر وہاں پر جا کر کے بیٹھے گا، اس کا دل بہلتا، دل لگتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے آیا. پیارے ذرا سن لے، ذرا دل کھول کے سن لینا. برائی کرنے والوں، غیبت کرنے والوں، یہ میرا تیرا بیان نہیں ہے، اللہ کا بیان ہے. اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے ادھر کی ادھر لگاتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کبھی دیکھا گریبان میں جھانک کے بی بی کہہ رہے تھے جی کہاں گئے تھے؟ بولے کھانا تھوند بنیان چڑھا لی. بولے کھانا ہضم کرنے گیا تھا. کھانا ہضم کرنے نہیں، جہنم کا سامان خریدنے گیا. شیطان کچو کے لگا رہا، تو اس سے زیادہ مسئلے کون جاتا، تو ہے بڑا مفتی. چوراہوں پر گھنٹوں برائیاں ہو رہی ہیں. رکھ دو بیٹا، گھنٹوں برائیاں. پیارے میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا فرمان غلط. بولو. قرآن کی آیت اس لیے میں نے پڑھی تاکہ پتہ چل جائے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. گریبان میں جھانک لے، بعد میں اپنے آپ کو دیکھنا. کوئی مولانا کو 50 روپے دیے، نعرہ لگا دیا، وہ بھی بول بیٹھے کتنا بڑا جنتی انسان ہے، جنتی، یہ بھی جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. کال کھول کے سن لے، ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اور ایک مسئلہ اور بتاؤ، ایک ایک لمحے کا حساب. اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے، چغلی کر دی ہے، برائی کر دی اور نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، گناہ عظیم. اور اگر جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج نکل گیا. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، مگر جب انصاف کا میدان، بازار لگی ہوگی، انصاف ہوتا ہوگا، عدل و انصاف.
اگر نماز نہ پڑھی اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، کرم فرما دے تو وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے. حقوق العباد میں سے کسی کا بھی مال ہڑپ لیتا بیٹھا پڑا، کسی کا بھی مال، دولت مل جائے چاہے سگے بھائی کا ہو، رکھ دو بیٹا. ذرا غور کرو، توجہ کرو، میری بہنیں بھی پردے سے چھتوں پہ ادھر ادھر سن رہی ہے، مگر مجھے یاد آنے لگی وہ بات. اللہ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں. کن کی بارگاہ میں؟ بولو. اپنے مسائل پوچھنے گئی. اور عورت اگر دو اکٹھی ہو جائیں تو بکری کا منہ کم چلتا ہے، اس عورت کا زیادہ چلتا ہے. تھکتی نہیں یار. پتہ نہیں کون سا دماغین کھایا ہے اس نے. یہ شیش گڑھ میں حکیم بھی بہت ہے نا، اور جو رہ بچے تھے وہ لاک ڈاؤن نے بنا دیا. کیا کریں بیچارے، مطالعہ پڑھے لکھ کے مطالعہ کیا، حاذق کا مطالعہ کیا، سمجھے، ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، بن گئے حکیم الحمدللہ. بزرگوں نے کہا نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ایمان. آدھے حکیم سے جان کا خطرہ ہے اور آدھے مولوی سے ایمان کا خطرہ ہے. وہ پتہ نہیں کب ایسا مسئلہ بتا دے کہ ختم ہی کر دے گا، اور یہ پتہ نہیں کب ایسی دوا دے دے یہ بھی نہیں چھوڑے گا. مگر بات کیا چل رہی تھی؟ نبی کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں. دونوں ملی اور جا رہی ہیں آقا کی اپنے مسائل لے. آقا یوں تو تمام باتیں اپنی کر لی. نبی نے چہرہ اوپر کو کیا، اور چہرہ اوپر کرنے کے بعد بولے کیا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ اب دونوں عورتیں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگی. کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا کے آ سکتی ہے، وہ بھی مردار، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیسے کھا کے آ سکتے ہیں؟ آقا ہم نے نہیں کھایا. مگر نبی نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا. نبی نے فرمایا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو. تو دونوں کہنے لگی آقا اگر سچ پوچھے تو آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے. اے آقا کیسے کون اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گا؟ میرے نبی جلال میں آتے ہیں اور ان دونوں سے کہتے ہیں کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ. جیسے ہی وہ دونوں کھڑی ہوئی نبی نے فرمایا ادھر جاؤ، اور جا کر کے دونوں اپنے حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو اللہ اللہ. اب نبی کا فرمان ہے رو رہی آقا یقین مانو آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا. نبی نے فرمایا قے کرو قے کرو. ان دونوں نے جب انگلی ڈال کے قے کی ہے اور جب پلٹی ہوئی ہے اللہ اللہ ان کی قے میں گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں نکل رہی تھی. بوٹیاں نکل رہی تھی. بوٹیوں پہ بھی بہت مرتا آدمی. بریانی کی پوری ڈش بھری پڑی ہے، گرم ہے ساری باتیں، بوٹی کم دکھ رہی ہیں تو کہتا ارے یار گرم لے کے آؤ گرم. معلوم ہے یہ گرم کیوں منگا رہے ہیں؟ یہ کس کے چکر میں منگا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ ہی گئے ہو گئے. اور جو برابر میں ہے نا تو اسے کہتا ارے یار حضرت کو ذرا گرم لا کے دو گرم. اور من میں اس کے ہے، من میں اس کے گرم کیوں منگا رہے ہیں، اور نام لے رہا کہ حضرت کا. ذرا سوچو غور کرو توجہ کرو. نبی فرماتے ہیں
के हल्क में उंगली डाल के कै करो। जब उन्होंने कै की तो गोश्त की बोटी और लोथड़े निकल रहे थे, दोनों की चीखें निकल गई, रोने लगी और कहने लगी कसम रब्बे काबा की आका, हमने गोश्त नहीं खाया मगर ये कहां से निकला, कहां से आया। नबी ने फरमाया मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली थी, एक दूसरे से मिली थी, वहीं से तुमने बुराई शुरू कर दी थी, गीबत शुरू कर दी थी, चुगली शुरू कर दी थी। गीबत और चुगली और बुराई करती हुई आई हो। नबी ने फरमाया गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। देखा कभी गिरेबान में झांक के अपने आप को, कितनी गीबत, कितनी चुप। और ये हसद ना, हसद अब तुम में ही नहीं, हमारी जमात में भी शुरू हो गया। अल्लाह माफ फरमाए। हसद किसी की बेटी का ना, और औरतों के ज्यादातर अगर चेकअप कराओ ना तो फेफड़े जो ना, फेफड़े हसद की वजह से खराब निकलेंगे ज्यादातर। अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए तो बस पागल हो गई है। तो अब दूसरी मोहल्ले वाली, पड़ोस वाली जो पता, अच्छा उसकी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता, एक ही लड़का था, ये कारोबार कर रहा है, उसका इतना अच्छा रिश्ता, पेट में आग लग रही है, ना खाना खा रही, ना पानी पी रही, सर में दर्द। अब शौहर कह रहे हैं क्या बात, पता नहीं मेरा दिल ही नहीं लग रहा। तेरा दिल कहां से लगे, हसद की आग भरे कर रही। अब ये क्या किया इसने, बस किसी तरकीब से, वो तो मालूम ही शहर के शहर में शादी होती है, कहां से पहुंच जाएगी बस उधर। बोली मैं ऐसे घूमते हुए आई थी, मैंने सोचा पानी पी लूं। बोली हाँ बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे। बोले 3 लड़के हैं 2 लड़की हैं। अच्छा, बड़ा लड़का क्या करता है, ट्रक चलाता है या कोई काम करता है, कपड़े की जो भी काम है ये काम करता है। अच्छा, रिश्ता हो गया, कहाँ। अच्छा वो अच्छा उस घर में हुआ है, वो गोरे रंग की लड़की जो वो बड़ी सी जो वो। बोली हाँ। अरे बोली उसको तो दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई। बस मार दी कैंची चलाती इस समय। बोली उसको तो दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई क्या। दौरे उसे नहीं पड़ रहे थे, तुझे पड़ रहा दौरा। बोली क्या, बोली वैसे रिश्ता बहुत अच्छा, लोग भले हैं, भले खाक भले हैं, तूने कैंची तो चला दी। एक तो वैसे ही लड़के वाले ना निरे नंगे हो गए, नंगे निरे भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी। कौन, वो जो अपने लड़कों को बेच रहे हैं जहेज के नाम पे। बोलो है ना, इतनी महंगी शादी कर दी है, इतनी महंगी शादी कर दी है। जहां 2 लाख में शादी हुआ करती थी सीधे 10 लाख में हो रही है। अब तो 50,000 में ना मैरिज हॉल, बस उसमें लाइटें हों और फोटो चलते हों, और हमारी आपकी लड़कियां वो बाल खोले, ऐसा लगता है जैसे सन 2023 के सारे भूत इधर ही आ गए। वो बाल खोले, मैंने खुद कभी कभी जल्दी तकरीर करके हजरत के कहीं से आ गया, रात के 12 बजे 10-12 लड़कियां रोड पे घूमती हुई, वही चिलकने कपड़े पहन करके, वही फैशनीले कपड़े पहन करके। ये तुम्हारी और हमारी इस आबादी की बात है, अपनी आंख से देखा हुआ। बोलो क्या तुमने नहीं देखा, कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो आपस में मजाक करती फिर रही है, घूमती फिर रही है। रात के 12 बज गए, 11 बज गए, रोड पे ये मैरिज हॉल से आ रही है, शादी खाना है या यहां पे बेहयाई का अड्डा बना। तुम बताओ, शादी खाना है या बेहयाई का अड्डा बना दिया। वहीं पे अगर लड़कियों वाला मदरसा अगर तुम्हारे यहाँ हो, या जाफरपुर में अल्लामा फजील अहमद साहब ने बताया बनाया, मगर प्यारे वहां की तरबियत याफ्ता लड़की हो तो वो कभी अपना गला नहीं दिखाएगी, कभी अपने बाल यहाँ तक लटका करके मजाक करती हुई, फैशन दिखाती हुई, अपने जिस्म को हरकतें करती हुई कभी रोड पे नहीं चलेगी। इसलिए उसे मालूम है नबी का फरमान
سوال ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کا سونا چاندی نہیں ہے، اس کا روپیہ نہیں ہے، عورت کے پاس، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس اس کی شرم و حیا، غیرت اور پردہ ہے۔ وہ کر لیتے ہیں شادی والے اتنا بڑا ویڈیو، وہ کاندھے پہ رکھ کے پھر مشین یوں ایسے کر کے اتروا دی اس ویڈیو نے اچھی پاکیزہ عورتوں کے بھی دوپٹے، کیونکہ اس کا فوٹو آنا۔ اب ادھر بے حیا ایسے ٹیڑھی ہو کے کھجوا رہی ہے، پوز دے رہی ہے ایسے ٹیڑھی ہو کر کے مت۔ اب وہ بیچاری سیدھی سادھی وہ کیا کرے، وہ بھی دوپٹہ ہٹا لے، اور اس پہ لیٹ لگی ہوئی ہے، یہ کاندھے پہ لیے ہوئے گھوم رہا۔ اچھے اچھے گھرانے کی بچیوں کو آدھا آدھا ننگا کرا دیا صرف تمہارے فضول خرچی۔ میری جھول میں شادی کو کیا سستا نہیں کر سکتے ہو، ہلکا نہیں کر سکتے ہو؟ جو برائیوں کا جنم لیا جا رہا ہے، اگر باپ بھی وہیں پہ، بھائی بھی وہیں پہ، اور ایک کچھ نہ لفنگے لڑکے، تم بھی تو سن لو، جو لفنگے لڑکے نا یہ بھی ایسا گھوم رہا جیسے وہ بورانا کتا نہیں ہوتا، بورانا کتا وہ زبان نکال کے پھائیں 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 پھائیں، مطلب اس بورانے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میری بہن سامنے کھڑی ہے، اماں سامنے کھڑی ہے، چچی سامنے کھڑی ہے، تائی سامنے کھڑی ہے، باس پوری دنیا سے الگ ہے، کنگا لگا لیا، کنگا جیسے بورانے کتے نا، کنگا لگا لیا اس چکر میں کسی سے کونی لگ جائے، کسی کے ٹکر لگ جائے، کسی کی نظروں سے نظریں مل جائیں، فون نمبر مل جائے، بات چیت شروع ہو جائے۔ ارے ڈوب کے نہیں مرا گیا، تیرے گھر میں بھی بہن بیٹیاں، عزت کرنا سیکھو، عزت اور اماں بنا، اور یہ خاص کر کے ماں، یہ سمجھ لے میری بات، خاص کر کے ماں، اگر 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں کو یہ ماں سجاتی ہے، جیسے ناچنے والی عورتیں ان جیسے کپڑے پہنا کر کے، میک اپ کرا کر کے، سجا کر کے یہ ماں خود لے کے جاتی ہے، اس لیے تاکہ میری بیٹی کے رشتے آ جائیں۔ ارے تو نے ان کو اتنا سجایا، اتنا بے حیا بنایا کہ نچانے کے لیے لے جا رہی ہے، بول ان کے جسم کو بیچنے کے لیے لے جا رہی ہے۔ ارے ماں تو کیسی ماں ہے، اور باپ تو کیسا بے حیا باپ ہے۔ اللہ اللہ پیارو، مجھے حدیث یاد آنے لگی، علماء یہاں پر جلوہ گر، ذرا کرری حدیث سن لیو، میں ان لڑکیوں کو نہیں، ان بیویوں کو نہیں، صرف اماں اور باپ کو ان کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، اگر موبائل میں ہو تو بار بار یہ حدیث سننا۔ اب ذرا حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی عقل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے، ترجمہ سن لو پیارے ماں باپ، تم بھی تو سن لو۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، اگر نبی جی سے روک دے تو تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اگر نبی جی سے منع کر دے تو اس کا حج بھی اسے نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جی سے منع کر دے اس کا پیر نہیں لے جا سکتا، کوئی مولوی مفتی نہیں لے جا سکتا۔ بولو بات غلط ہو تو بولو، اگر نبی جس کے لیے منع فرما دے تو کوئی مائی کا لال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ نبی فرماتے ہیں لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہے کون؟ ذرا سن لو پیارے۔ نمبر 1، ماں باپ کا ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف
तकलीफ देने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2, वह दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और बातें करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, जिनकी बेटियों ने बेहयाओं जैसा लिबास पहन लिया, गैर लड़कों से बातें कर रही हो। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और प्यारे जरा सुन लो, आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब खैर मनाओ, नारे तो हमने बहुत लगा लिए। मैं भी अगर चाहूं हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे ऐसी बातें ना फजीलत की सुना सुना कर सुना तुम्हें कुदा दूंगा और नोटों के भी चट्टे लग जाएंगे, मगर चाहता ये हूं जो अंदर ना खराश है ये खत्म हो जाए। समझ में आ रही बात? माफ करना अगर ज्यादा बात ओपन हो जाए तो मैं किसी की बहन बेटी का दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी बहन है। समझ में आ गया? इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन है, अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही बात? ये किसके लिए हदीस है यार? ये माँ बाप के लिए। आज हमने अपनी बेटी को बेहया बना दिया, और अच्छा माँ की जिम्मेदारी नहीं। नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल्लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। और ये अम्मा बेटियों को सजा के ले जा रही है शादियों में, चलो दावत हो गई है, वलीमे की दावत, 4 बजे से प्रेस रगड़ी जा रही है। हाँ कोई बात नहीं, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, समझे? 4 बजे से प्रेस शुरू हो रही हैं। बालों के भी वो आ गए, पता नहीं कौन कौन सी हवाएं आ गई हैं, टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले जितने थे साहब, वो ऐसे हाल। ये सिर्फ तुमने दीन से दूर कर दिया। क्या बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी नहीं पढ़वा सकते हो? आज मुसलमानों की बेटी, कल वो दिन था, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बैठे, इनकी बेटी, बेटा एक चाय उन्हें भी दे दी बाबू, चाय उन्हें बुजुर्गों को भी दे दियो। हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो बुजुर्ग हैं उम्र का लिहाज करते हुए, समझे, इसलिए मैंने चाय दिलवा दी। ये मत सोचना आप मेरे दुश्मन हो, तुम्हें मैं अपनी चाहत पिला रहा हूं। ये मां अपनी बेटी को कहती नहीं 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 नहीं, बाल ऐसे कर, अभी अच्छी नहीं लग रही। वो शीशे पे खड़े होकर के ना पूरा जिस्म बड़े वाले शीशे पे देख रही है, सर से लेके पांव तक, कभी पीछे से घूमेगी, कभी आगे से घूमेगी, और फिर कपड़े संभालेगी कई कई मर्तबा। और अगर एक मर्तबा अगर फोटो खिंच गया उन कपड़ों में तो फिर दोबारा वो कपड़े नाजायज, दूसरे कपड़ों में फोटो खींचेगा। कितनी फजूल खर्ची। और यहीं तक नहीं है प्यारे, इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। बोलो, ये जो आधे घंटे से इठला इठला करके घूम के चेहरे पे जो इसके मुस्कुराहट है, कभी ठिट्टा मार रही है, कभी सूख जाए, कभी खुश हो रही है, समझे, जीने पे खड़े होकर आधा घंटा बात कर रही। इस अम्मा को पता नहीं, अगर पता नहीं है तो लग रहा है ये पागल है। चलो बाप तुम दुकान पे चले गए, गैरेज पे चले गए, कहीं भी काम पे चले गए, मां को पता नहीं क्या? फिर तुम मां क्यों बनी है? बस धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो बस। मां की जिम्मेदारी नहीं क्या? क्या इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे आधे घंटे से ईयरफोन कान पे लगा करके क्या कर रही है? क्या इसे पता नहीं है 300 रुपए या 400 500 700 का ये 3 महीने का जो रिचार्ज हो रहा कहां जा रहा है? अरे ये माँ पागल तो नहीं है ओ लोगो, जरा होश की पियो। तुम जरा बड़े बड़े शहरों को जा करके देखो, तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह का फजल है, जहाँ ना जाने कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल दिया है। दुश्मन, दीन के दुश्मन लगे पड़े, लड़कियों के जहन में ये डाला जा रहा।
अरे इस्लाम को छोड़ो, इस्लाम में पर्दा है, तुम्हें कैद में रखने को कहा। औरत अगर इस्लाम में रहेगी तो उसे शौहर का पाबंद रहना पड़ेगा। तुम आजाद हो, जरा निकल के आओ। वैसे ही समाज में ये फैलाई जा रही हैं सारी बातें। और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे टच हो गई है, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे टच हो गई है। बोलो है कि नहीं है ऐसा? तुम्हें मालूम है? अरे वो मुसलमान की बेटी जिसे मालूम था गंदगी को हाथ ना लगाए, मगर ऐसी भी खबरें हमारे पास है, बच्चे भले नमाजी हाजी की बेटी किसी गैर मुस्लिम भंगी लड़के के साथ घर से भाग गई। अब बताओ, जब शादी हो गई उनके एतबार से घर से भाग गई, तो मियाँ बीबी के मेरी बात सुन लेना, इशारे में बोलूंगा, क्या एक दूसरे के होठों पे होठ नहीं आते होंगे, एक दूसरे का थूक नहीं आता होगा? अरे तू कैसी मुसलमान की बच्ची है, वो नापाक आदमी से अपने होठ मिला रही है। अगर यहीं पे तुम्हारी बेटी किसी मदरसे में पढ़ने वाली होती तो तुम्हारी बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं, सैयदा फातिमा की जिंदगी होती, तुम्हारी बेटी प्रिया आस्तीन खोले नहीं घूमती, जाड़े के मौसम में भी यहाँ तक का गला नहीं चीरती, फिर तुम्हारी बेटी वो कपड़े पहन करके आगे नहीं निकलती। अगर सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, 50 लड़कियों में 10-20 जरूर ऐसी होती कि उन्हें फातिमा का ढंग होता, खाने पीने और उड़ने बैठने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा होता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब 3-4 साल मदरसे में पढ़ती, उसकी वो आलिमा जो बावुजू रहती है, मैंने मदरसे के हालात देखे। अल्लाह अल्लाह, अगर वो लड़की जब कुरान और हदीस, वो लड़की जब तरबियत याफ्ता होती तो वो लड़की खाती हमारी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी लेकिन ढंग फातिमा का होता, बैठती उठती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बनती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं इसलिए ये बातें करता हूं, हो सकता किसी न किसी के जहन में ये बात आ जाए। और अगर लड़के का ना थोड़ा सा कारोबार है तो पहले ही 2-2 लाख रुपए मांगता है। यहां का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान में ही घूम रहा हूं। यहां होता क्या ऐसा होता है? हाँ, आपसे पूछूंगा, इन लोगों से नहीं पूछूंगा, कहीं कल को ये कह देगा अच्छा हमारे ऊपर कराइए तकरीर। ये भी बहुत चल जाए। कहीं इमाम साहब ने अगर बुला लिया और वो लोग मुहर्रम पे इतनी बदतमीजी करते थे, इतनी हरकतें करते थे, और अगर वो तकरीर साफ सुथरी करके कर दी ना अगर सुधर जाए तो फौरन इमाम का तबादला, समझे, फौरन इमाम को निकाल दिया, समझे। मगर सुनो, कब तक निकालते रहोगे अपनी कौम के कायदों को? कब तक निकालते रहोगे? एक बात रोक करके वहीं पे थोड़ी सी एक बात बता दूं। लोग आला हजरत को बदनाम करते हैं। ये कहते हैं कि एक मोटी सी मिसाल पहले दे दूं। मुहर्रम जो होता है, मुहर्रम, इसका मतलब क्या है? कहीं ताजिया बोलते हैं, कहीं तखत बोलते हैं, कहीं मुहर्रम बोलते हैं। इसका मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा, उसी का नक्शा होगा, या फिर करबला मुअल्ला का नक्शा, तभी तो मुहर्रम होगा। मैं इस मैक को बोलूं ये टोपी है, टोपी, तो तुम लोग मानोगे? अरे बोलो, मानोगे क्या? अरे यार अकीदत में मान लो ये टोपी है, मानोगे क्या? क्योंकि आंखों से दिख रहा है। ये मुहर्रम का मतलब क्या है? अभी तुमने सरकार का ये काबा, ये नक्शा कैसे पहचान लिया? काबे का नक्शा, जितने भी नक्शे बनाओगे सब ऐसे ही बनेंगे। इधर सरकार का रोजा अगर नहीं है, कहीं होता सरकार का रोजा, तो पहचान लोगे ना। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये जितने मुहर्रम आजकल जो राइज हैं,
توجہ رکھیو، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. جو آج کل یہ جو رائج ہیں ہم گما رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں، کوئی بتا دے گا یہ امام حسین پاک کا روزہ ہے؟ تو 3 روٹی کھا رہا اور 1.5 کی عقل تو رکھو. ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. اور چائے والو بچوں، او چائے والو جلدی ہٹو، یہ لے لو، یہ لے لو، آ گئی تو لے لو، لے لو، جلدی ختم کر دو، لے کے جلدی ختم کر دو. اب متیو لے کے. برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ معاف کر دینا یار، میں چاہ رہا ہوں کہ باتیں نکال دوں تھوڑی سی. توجہ نا، برا تو نہیں لگا؟ معاف کر دینا، توجہ میری طرف. تو جب امام حسین پاک کا روزہ نہیں، کسی نے ہر سال نئی نئی کٹنگ بناتا ہے، جتنے پیسے ہوں گے تو وہ بڑی، کم ہوں گے تو چھوٹی، سب کی کٹنگ اور کاریگری الگ. کسی میں دلدل ہے، کسی میں پریے ہیں، کسی میں دودھ کی نہر ہے، کسی میں کھڑکی، اور زیادہ بڑا ہو گیا اس پہ چڑھا دیا آدمی کو. یہ ساری چیزیں امام حسین پاک کا روزہ نہیں، کربلا محلہ کا نقشہ نہیں. جو رائج ہیں، یہی اعلی حضرت نے کہا ہے، مروجہ جو رائج ہیں یہ محرم ہے ہی نہیں، تو یہ جائز بھی نہیں. اس لیے ہم پکے سچے مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. اگر تمہیں محرم بنانا ہے تو میں بتاؤں، کربلا محلہ کا نقشہ یا امام حسین پاک کا روزہ بناؤ اپنے گھر میں، اسے تعظیم کے لیے، برکت کے لیے رکھ بھی سکتے ہو، رکھنا جائز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکھنا جائز. مگر یار کیا کرتے ہو، 3 روٹی کھاؤ، 1.5 کی عقل رکھو. دونوں محلے کا اب نپائی ہو رہی ہے صاحب امام حسین کا روزے کی. چلو ان کا ہار گیا، ان کا جیت گیا، تو جن کا ہارا ان کی بدنامی کرنے والے کون ہے؟ امام حسین پاک کی روزے کی توہین کرنے والے کون؟ مسلمانی. قرآن پاک کا کپڑا دے دوں توہین کرو گے؟ سرکار یہ نپائی اور ہار جیت کیا ہے؟ پھر اس پہ چڑھونے، پھر ریا بچا ڈھول تاشے گاجے باجے. اور سنو، امام پاک کا اگر جلوس نکلتا ہے، گلیوں سے نکل جائے، تو وہ نوجوان ہری پٹی کپڑے کی ہری پٹی باندھیں گے، حسین پاک کا نام لیتے ہوئے جا رہے ہیں. چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، تو جہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہیں پہ یہ زیادہ کودتا ہے، وہیں پہ یہ زیادہ حسین پاک کا نام لیتا ہے، وہیں پہ زیادہ اچھلتا ہے. اب مجھے بتا، ایمان سے بتا، تو حسین پاک کے نام پہ کود رہا ہے یا اس کے لیے کود رہا ہے؟ تیری رگوں میں شیطان ہے یا اہل بیت اطہار کی محبت ہے؟ بول، کیا بتا سکتے ہو؟ حسینی کہلانے کے حقدار ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں امام پاک کی محبت ایمان کا ایک حصہ، جز ہے اہل بیت اطہار کی محبت. مگر تیری محبت، توبہ توبہ، جہاں لڑکیاں دیکھی کود، یا حسین یا حسین، کودانا شروع کر دی. شرم کرو تھوڑی سی. تم کس کے غلام اور کر کیا رہے ہو؟ رگوں میں شیطان دوڑ رہا. تم تو ایسے جاتے نا، تمہیں دیکھ کے غیر کہتے واہ، جب غلام حسین ایسا تو پھر امام حسین کیسا ہوگا؟ تب تھی شان. بعض ڈھول لیے بڑے بڑے، اتاری شرٹ، شراب پی. حاجی صاحب بعض گاؤں میں تو شراب پی رہے لڑکے، شراب پی اور باس اب کمریا مٹکارے آئے، اب یہ ناچ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑے پکے سچے حسینی ہیں یار، یہ شرم کرو تھوڑی سی. اور ایک بات اور بتاؤں ذہن میں آنے والی، 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے لیٹے تھے، اون و محمد شہید ہوئے لیٹے تھے. بولو لیٹے تھے نہیں؟ تمام اہل بیت اطہار جنہیں جو شہید ہوئے تھے وہ شہید ہوئے لیٹے تھے. بولو لیٹے تھے نہیں لیٹے تھے؟ سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، سیدوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. حضرت سکینہ کے منہ پہ تھپڑ تماچا، 3 دن سے منہ کے پیاسے.
جن کے نانا کا صدقہ کر رہے ہیں، انہی کی صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اہل بیت کی آنکھوں میں آنسو. اور تو حسینی کیسا ہے؟ تمہارے یہاں کربلا میں چورن چاٹ کی دکانیں، تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں، تمہارے یہاں کربلا میں جلیبی گرم گرم ٹوٹ رہی ہے، گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں. تمہارے یہاں کربلا میں میلے لگ رہے ہیں، میلہ. تمہارے یہاں کربلا میں جھولے لگ رہے جھولے. اور یہ نوجوان اپنے بچوں کو کاندھے پہ بٹھاتا، کھلونے لے کے جا رہا ہے، کھلونے. اس کے ابا کی شادی آج، 5-5 2-2 کلو مٹھائی آ رہی ہے، کسی کے چہرے پہ کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں آج کیا ہوا تھا. تمہیں تمہاری تاریخ سے بھلا دیا ہے، تمہیں ہٹا دیا ہے اپنے مشن سے، تمہیں کھیل کود میں لگا دیا ہے، تمہیں خرافاتوں میں لگا دیا. پہچانو اپنی حقیقت کو، ابھی دور نہیں گئے ہو، پلٹ کے آؤ اور دکھا دو. یہ دنیا والے ڈرتے تھے. حسین جب 72 ہو کر کے کربلا میں دین اور اسلام کو زندہ کر دیا تو یہ تو دنیا میں 72 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. ان کو کون روک سکتا ہے؟ اگر یہ حسین کے کردار پر آ گئے انہیں کون روکے گا؟ ان کی نسلیں یہ کہیں گی، ارے میدان میں نکلیں گے، اسلام پہ اگر آ جائے گی تو یہی کہیں گے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے دھوڑے. مگر تمہیں مشن سے ہٹا دیا، تمہیں راستے سے ہٹا دیا، تمہارے ٹکڑے کر دیے ہیں. مولویوں میں فتوی بازی شروع ہو گئی، کوئی پیر ڈکیت نکل کے آیا، اس نے جائز کر دیا سب کچھ. حالات خراب ہو گئے. کمی تمہاری نہیں ہے، بہت سارے بکری کے مولوی بھی ایسے ہی. معاف کرنا حضرت لوگوں، لیکن صاف بول رہا ہوں. کیا ہوا تھا 10 محرم؟ اور تمہارے یہاں ادھر سے آئے گا بچے پی پی بانسری، وہ ڈگڈگی کھلونے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا. جوان لڑکی ہیں، وہی لگائی چونچ لال کری اور وہ پینٹ لگایا، میلے کو جا رہی. ابا یہ ابا حضور ہے، ابا حضور شرم کرو تھوڑی سی ابا. جوان بیٹی کربلا 10 محرم کو میلے کو جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ کتے بھونکاتی پھر رہی. کتنوں نے فون پہ باتیں کر لی آ جانا، کتنے موبائل پہ SMS لکھ دیا میں وہاں ملوں گا یا وہاں ملوں گی، میں ادھر جو کونے پہ دکان ہے یہاں ہوں، تم کہاں ہو؟ میں کھل کے بول رہا ہوں. کتنی لڑکیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے. کچھ خبر ہے تمہیں؟ سب خبر ہے. جان بوجھ کے آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا، غنڈہ گردی پھیلا دیے. کربلا میں 10 محرم کو کیا ہوا تھا ہے ہوش تمہیں؟ پتا ہے تمہیں؟ لڑکی لڑکے آپس میں SMS لکھا کر کے جا رہے ہیں، اور باپ بڈھے بیکار گھر میں پڑے، یا پھر ادھر ادھر چوراہوں پہ وہ اماموں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایسے حالات یار کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. یہ ہماری حالات ہے، ہماری قوم کے. تم ہمارے بچے ہو، یہ نسل ہے، تمہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. 10 محرم کو کربلا میں بساط خانے کی دکانیں ہوتی. بساط خانہ جس میں عورتوں کا سامان ملتا ہے، چٹیا، بندے، کریم، پاؤڈر، چوڑی، کڑے اور ساری چیزیں جو ہوتے ہیں. تو 10-20 لفنگے، یہ میرے اور تمہارے بچے ہیں، 10-20 لفنگے کنگا لگایا، گال گڈے میں، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال جیسے سئی کے کانٹے کھڑے ہیں، کولے پہ گوشت ہے نہیں، پینٹ نکلی جا رہی ہے، یہ اچکا ایسے گھومتا پھر رہا ان عورتوں کے میلے میں. تم تو ابا ہو نا ابا، یار معاف کرنا، ابا ہو ابا. کیوں نہیں پوچھا اس اچکے سے کہ تو عورت ہے کہ تو مرد ہے کہ ہجڑا؟ کیا عورتوں کے میلے میں خریدنے گیا تھا؟ تم مرد کے چھکا کیا خریدنے گیا تھا؟ بول. لالی، کریم، پاؤڈر، تالی بجا کے بھیک مانگے گا؟ ناچے گا کیا؟ ایک تو ویسی شکل و صورت وہی چھکو جیسی بنا رکھی ہے. مگر یاد رکھو کربلا کے میلے میں 10 تاریخ تمہیں کھیل میں لگا دیا، کود میں، تمہیں اصلی چیز بھلا دی.
یہ ان لوگوں کا مشن تھا, کامیاب ہو گئے وہ. اصلی چیز بھلا دی ہے تمہیں. اب وہاں پہ 10 محرم پہ لڑکی لڑکے آپس میں اختلاط ہو رہا, وہاں پر یہ 10-20 لفنگے عورتوں کے میلے میں گھوم رہا ہے. اس باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑ کے کیوں نہیں پوچھا, بول تو کیوں گھوم رہا, کیا لینے گیا تھا, کریم پاؤڈر چٹیا بندے, تجھے کیا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں, تمہیں پتا نہیں ہے. یہ جو گیا تھا عورتوں کے میلے میں گھومنے, یہ نیچ ہے, نیچ. اس کا ذہن گندا ہے, اس کی نیت خراب ہے, یہ بورانے کتے کی طرح ہے, اس کی نسوں میں شیطان دوڑ رہا ہے, اس کی نیت نیچ ہے, یہ نیت کا گندا ہے, غلط حرکت کے لیے. یہ اس لیے عورتوں کے میلے میں گیا تھا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے, تاکہ کسی کے دھکا لگ جائے, تاکہ کسی سے آنکھیں ٹکرا جائے, تاکہ کسی سے مسکراہٹ مل جائے, تاکہ کسی سے کوئی بات مل جائے. دیکھو کون لڑکی ہے جو اکیلی ہے, میرا اس سے پیار شروع ہو جائے. ارے ڈوب مرنا چاہیے, ذرا غور کرو کیسے حالات ہو گئے. یہ گندا اس لیے گیا تھا تاکہ کسی کو دھکا لگ جائے. ارے باپ, میں تیرے سامنے پوچھتا ہوں, تجھے پوچھنا چاہیے اپنے اس بیٹے سے جس کے تو کونی مارنے گیا تھا, اگر تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جسے دھکا مارنے گیا تھا تیری ماں نکلتی تو کیا کرتا؟ جسے اپنے جال میں پھنسانے گیا تھا تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ جسے آنکھیں ملانے گیا تھا تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ ارے بول, جس سے تو غلط حرکتیں نیت لے کر کے گیا تھا وہ تیری خالہ ہوتی, چچی ہوتی, پھوپھی ہوتی تو کیا کرتا؟ ارے ڈوب مرنے کی جگہ نہیں تھی. مسلمان واپس پلٹ کے آ جا, دنیا والوں کو بتا دے 10 محرم کی تاریخ ہم اپنے دل پہ لکھتے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو ہو سکتے ہیں مگر ہمارے دل کمزور نہیں ہو سکتے ہیں. دنیا والوں کو دکھا دے ہم حسین تو نہیں بن سکتے مگر غلام حسین ضرور بن سکتے, مگر غلام حسین ضرور بن سکتے. پیارو, میں جو یہ نوجوانوں کے لیے جملے بول رہا ہوں معاف کر دینا یار, کیا کروں, میں بھی تو تمہارا بھائی ہوں, تم بھی میرے بھائی ہو. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اگر کسی کے یہاں کوئی جسم پک جاتا ہے, اس میں رات بھر بھدک پڑتی رہتی, ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے, تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ چیرا لگانے والا ڈاکٹر دشمن نہیں ہے, تمہیں سنبھالنا چاہتا ہے. جو سماج کے اندر نا جو میل پڑ گیا, میل, مجھے وہی سمجھ لو میں آج چیرا لگا رہا ہوں. تمہیں پیارو بچوں تکلیف ہوتی ہوگی مگر معاف کرنا, جب یہ میل نکل جاتا ہے نا تو رات بھر مریض آرام سے سوتا ہے نا. اگر یہ سماج کا میل نکل گیا تو تم دنیا میں بھی اور قبر میں بھی آرام سے سو گے تم انشاءاللہ. پھر حسین پاک کی پکی سچی محبت ہوگی. اللہ اللہ, حسین پاک کی محبت میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اجازت ہو تو بول دوں؟ حضرت ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بتائیو, بولوں ابھی بولوں؟ محمد الجلیل صاحب کون سے؟ اچھا ہاں ہاں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو غریق رحمت فرمائے. یار ہم یہ تو ماحول سنبھال ہی سکتے نا. معاملہ ایسا تھا نا, مدینہ شریف میں اگر کسی کا گھر بنتا تھا نا تو وہ کسی سید زادے کو لاتے تھے تاکہ قدم رکھے جائیں اور برکتیں ہو جائیں. کسی کے ہاں شادی ہوتی تھی تو نکاح کے لیے سید زادے کو, کسی کا انتقال ہوتا تھا تو نماز جنازہ کے لیے کسی آل رسول, کوئی اچھا کام ہوتا تھا نا تو کسی اچھے انسان کو لاتے تھے. اور ہمارے ہاں توبہ توبہ بات نکل آئی تو کہہ دوں, اگر کسی اللہ کے ولی کا بھی اگر عرس ہوتا نا, عرس, تو کتنے مسلمان اتنے بے وقوف ہیں, کسے لا کے رکھتے ہیں؟ اسے شیخ چلی کو. عرس میں بس بھیڑ ہو جائے بھیڑ, کسے لا کے رکھیں گے؟ وہ سپنا چودھری کو. کسے لا کے رکھیں گے؟ وہ ناچنے والی قوال اور قوالاؤں کو. وہ ادھر اسٹیج, وہ ادھر اسٹیج, وہ اسے گندے گندے تالی بجا بجا کے کہہ رہی ہے, وہ اسے کہہ رہا ہے جیسے ایک دوسرے میں بہت گندی باتیں حرکتیں, اور نوجوان تھوک لگایا, یہ نوٹ, ابا کا چشمہ ٹوٹ گیا یہ دکھائی نہیں دے رہا, اماں کمزور ہے تو ایک خمیرے کا ڈبہ لا کے نہیں دے سکتا, ان کی پان چھالی کا انتظام نہیں کر سکتا, ان بے حیاؤں پہ نوٹ اچھال رہا ہے ایسے کر کر کے.
ذرا یار تھوڑی سی تو ہونا چاہیے. مدینہ شریف میں کسی کا انتقال ہو گیا, ان کی تمنا ہوئی کوئی آل رسول آ جائے. امام حسین پاک کو نماز جنازہ کی دعوت دے دی گئی. سبحان اللہ بولو. اللہ اللہ. امام حسین پاک کو جب دعوت دی, نبی کا شہزادہ امام حسین پاک جب پہنچے مدینہ شریف میں آئے نماز جنازہ کے لیے, تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, ہاتھ چوم رہے اور چرچا کر رہے. ارے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ شہزادہ ہے, اگر نبی حالت نماز میں سجدے میں گئے تو یہی چھوٹے سے تھے, نبی کی پیٹھ پہ آ کر کے بیٹھ گئے تو ان کی محبت میں نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. لوگ چرچا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں. ایک مرتبہ ضد کر لی نانا سے, مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے, ہرنی کا بچہ. تو نبی نے آنکھوں میں آنسو تھے, جنگل کی طرف دیکھا تو دوڑتی ہوئی ہرنی ایک بچے کو لا کے پیش کر دیا. لوگ کہہ رہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, عید کے لیے کپڑوں کے لیے ماں سے کہہ رہے تھے صبح کو عید ہے, اللہ اللہ کپڑے نہیں تھے, رونے لگے تو اللہ نے جن کے لیے جنت سے جوڑا بھیجا تھا وہی حسین ہے. کچھ لوگ بولے نا ہم نے دیکھا ہے, نبی اپنے سامنے دونوں بچوں کو رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. عربی زبان تھی, دعا کر رہے تھے, میں اردو میں بتا دوں. اے اللہ میرے مولا, میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, میرے دل کے ٹکڑے ہیں. اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا. اور میرے مولا جو میرے بچوں سے محبت کرے نا, قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا. یار دعا کر رہے ہیں. ایک اب لوگ کہہ رہے ہم نے دیکھا کہ جمعے کے دن نبی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھ رہے تھے, یہی حسین چھوٹے سے تھے, آ کر کے گر گئے. جیسے ہی گرے تو نبی نے خطبہ روک دیا, منبر شریف سے اتر گئے, حسین کو جا کر کے اٹھا لیا, چوم لیا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. لوگ چرچا کر رہے ہیں یہی ہے نبی کا شہزادہ. اور تو نا اور سے دیکھ رہی, اور سے چھپ چھپ کے پردے سے. یہ فاطمہ کا لاڈلا ہے, فاطمہ کا لاڈلا. جب فاطمہ نماز پڑھتی تھی نا, اور اگر یہ بچپن میں رونے لگے تو جنت سے فرشتے آ کے جھولا جھلاتے تھے. یہ ساری چیزیں وہ تھی جو لوگوں نے اپنے آنکھ سے دیکھی تھی, وہ دیکھ کر کے بیان کر رہے تھے جو دیکھی ہوئی تھی. اب امام حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی. جیسے ہی نماز جنازہ پڑھائی, اللہ دعا کر دی, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. جس کے لیے یار نبی کا شہزادہ دعا کر دے, اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا کیا؟ اللہ اللہ دعا کرنے کے بعد لوگوں نے کہا حضور میرے لیے دعا کرنا, سب کے لیے دعا کر دی, سر پہ ہاتھ رکھا. اب حسین پاک اپنی جوتیوں کے پاس گئے. جیسے ہی جوتی کے پاس گئے, اب محبت جو دکھا رہا ہوں وہ سنو. جیسے ہی جوتی کے پاس گئے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص چہرے پہ پردہ ڈالے ہوئے تھے, کپڑا امامہ شریف باندھے ہوئے تھے, اور حسین پاک کی جوتی اٹھا کے ایسے بیٹھ کے اور اپنی یہاں ران پہ رکھے ہوئے اپنا امامے کا جو یہ شملہ ہوتا نا, یہ شملہ, اس سے حسین پاک کی جوتی صاف کر رہے تھے. اللہ. اور تمہارے کیا حالات ہیں, بھول گئے حسین پاک کو؟ عورتوں کو دیکھ کے یالی یالی یالی, شرم آنی چاہیے. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے. امام حسین پاک کی جوتی وہ صاف کی جا رہی ہے. نبی کا نواسا کھڑا ہے, یہ اللہ کون بزرگ ہے, یہ اللہ کون؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مگر آنکھوں پہ چہرے پہ پردہ.
اللہ اللہ انہوں نے جوتیوں کو صاف کر کے رکھ دیا. نواز رسول شہزادہ رسول پاؤں ڈالے, انہوں نے پاؤں ڈالے, انہوں نے ایسے کر کے پاؤں چھو کر کے چوم لیا, بوسہ دے دیا. امام حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے او بزرگوار ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دو, کون ہے نبی کے نواسے سے اتنی محبت کرنے والا, ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دو. کہنے لگے شہزادے نواز رسول راز رہنے دو, میرا راز فاش مت کرو. آنکھوں میں آنسو آ گئے, کا بھول گئے ہو اگر میں نانا سے ضد کر لیا کرتا تھا, ہرنی کا بچہ مانگا تو ہرنی کو بچہ دینا پڑا. میرے نانا بھی وہ بات پوری کرتے تھے. میں دیکھنا چاہوں گا حشر کے میدان میں مجھ سے محبت کرنے والے یا مجھے اعلان ہوگا تو جب میں چہرہ دیکھوں گا, نہیں تو پہچانوں گا کیسے؟ او بزرگوار ذرا چہرہ تو دکھاؤ. جب اتنا کہا آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگے او شہزادے نبی کے نواسے تمہاری آنکھوں میں آنسو نبی نے بھی نہیں دیکھے, میں بھی آنسو نہیں دیکھوں گا. اگر میری جان مانگو گے دے دوں گا. یہ چہرہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ کھول دیا, کپڑا ہٹا دیا. او شیش گڑھ کے غیور مسلمانوں سنو, وہ بزرگ کون تھے, وہ بوڑھے کون تھے؟ کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں تھا, مگر پیارو سنو وہ بزرگ کا جب چہرہ دیکھا تو ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. گھنٹے نہ دیکھے نا تو ان کا دل بے قرار ہوتا تھا, اور جب لیٹتے تھے تو کہتے فاطمہ چھوٹے بچے کو بھیجو نا. اللہ سینے پہ چڑھاتے تھے, بٹھالتے تھے تو پاؤں ادھر ادھر کر لیا کرتے تھے. کاندھے پہ جب بٹھاتے تھے نا تو یہ پاؤں پکڑ کے کبھی ادھر سینے پہ لگاتے تھے نبی, کبھی ادھر, جیسے بچوں سے کھیلتے نا پیار کرتے ہیں. کہا مجھے آقا کی وہی ادا پسند آ گئی. کہا جب تم پیدا ہوئے تھے حسین پاک تو تمہاری شہرت یہی نہیں زمین پر نہیں آسمان پر بھی تھی. میں نے نبی سے سنا, ابھی تو شاعر نے کہا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. ایک مرتبہ یا حسین بول, مگر پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان کی اہلیہ کے آج 40ویں کی فاتح تو ہے, مگر ہمارے لیے آج سدھرنے کا موقع بھی. اب تک جو تم نے کیا اللہ رحمان الرحیم کریم معاف کر دے گا, مگر آج کے بعد کوئی بھی قدم ایسا مت اٹھانا جو شریعت کے خلاف ہو. بولو میرا ساتھ دو گے؟ صحیح بتا رہا ہوں, اگر ساتھ دو گے نا تو ہم یہ سارے علماء مل کے 2-4 سال میں ہی انقلاب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. اور میری بہنیں جہاں بھی آڑ سے سننی, میری بہن اسلامی رشتے کی شہزادی ہے, تو میری بہن ہے, میری بیٹی بچی, تو اپنے لباس کو اگر سنبھال لے گی, تو اپنی تربیت کر لے گی, تو صحیح بتا رہا ہوں عورت تو وہ چیز ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا, جس نے غوث قطب ابدال ان سب کو جنم دینے والی کون ہے؟ عورت ہے یار. عورت کا مقام کم تھوڑی. آج دنیا کا حاجی حج کرنے جاتا, کہاں جا رہا ہو؟ لاکھوں روپے خرچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے. یہی عورت جب ارادہ کرتی ہے تو اس کے دروازے پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. وہ بھی تو عورت تھی. تم اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجو. بچوں کو حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب قبلہ نے جو مدرسہ بنایا, یا جہاں جہاں جو مدرسے بن رہے ہیں جو جس کے قریب ہے, جہاں پڑھائی ہو رہی وہاں بھیجو. ورنہ اپنے بچوں کو کام سکھاؤ. جو اسکول میں پڑھنے والے بچے, بیٹا تمہارا نمبر 1 آنا چاہیے, اسکول ٹاپر ہونا چاہیے. تم سمجھ میں آ گئی؟ موبائل چلا رہے ہو تم, اگر انگلش میں کمزور ہو تو موبائل کے ذریعے انگلش اپنی مضبوط کرو. میتھ میں اگر کمزور ہو تو موبائل کے ذریعے اپنا میتھ, گرامر میں کمزور ہو تو موبائل کے ذریعے اپنے گرامر, سمجھے, پڑھو پڑھو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھو, آگے بڑھو, کیونکہ پڑھنے والا جب ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ روشن ہوتا. خوب پڑھو, ڈاکٹر بنو, ماسٹر بنو, انجینئر بنو, سمجھے, DIG بنو, DR بنو, انسپیکٹر بنو, سمجھے, پائلٹ بنو, ساری چیزیں بنو. خوب پڑھ کے آگے بڑھو, مگر اس سے پہلے سب سے پہلے مسلمان بھی بنیو.
سب سے پہلے کیا بنیو؟ مسلمان بھی بنیو. ایسا نہیں اگر انجینئر ہوگا تو کھڑے ہو کے موتنے شروع کر دیے, سمجھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں بیٹا میری آواز سننا, محنت کرنا, محنت. یہ تعلیم ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو آگے لے کے جائے گی, جو یہ روشن کرے گی. سمجھ گئے بات میری؟ یاد رکھو گے, بچوں کو پڑھاؤ گے نا, بچیوں کو بھی پڑھاؤ گے, وہ ان چیزوں سے, خرافاتوں سے, اس ماحول سے جو یہود و نصارہ کا مشن تھا نا, اس مشن سے بچانے کے لیے تمہیں ان علماء نے یہ مدرسے کھولے. سب بناتے ہیں, کوئی اپنی فیکٹری بناتا, دکانوں کے پاپوں کی کس کس کے کارخانے بناتے ہیں. یہ بھی سب کچھ کر سکتے تھے مگر انہوں نے لڑکیوں کا مدرسہ بنایا. اور کیسے یہ تنخواہ نکالتے, کیسے نکالتے میں جانتا ہوں, میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں وہاں پہ, سمجھے. اور جو پڑھانے والی عالمہ الحمدللہ چھانٹ چھانٹ کے, ان کی اتنی شاندار, حضرت کبھی موقع ملے علماء اکرام تو حاضری میں کہہ رہا ہوں, سمجھے, اتنی شاندار تربیت, پردے کا ایسا لگتا سانچے میں ڈالا جا رہا ہے, سمجھے. وہاں ایسی جگہ پہ بھیجنا چاہیے نا جو یہ جو فیشن کا اور اس کا جو ذہنوں پہ ہماری بچوں کو بھوت چڑھا ہوا نا, اتر جائے. کیا ہو جائے بولو؟ اتر جائے. اور دعائیں کرو. آج دیکھو تمہارے شیش گڑھ گئی ابھی کچھ دنوں پہلے ادھر, سمجھے, اس کے گھوڑا بہرائچ کا بڑی کانفرنس, ایسے ایسے شعر, یہ بزمی صاحب لوگ اشش کر رہے تھے رات کے 3 بجے تک, سمجھے. مجمع کو سونے نہیں دیا تھا میری تقریر تک, سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے بنو, کامیاب بنو, اور دل سے نا حسد, کینہ, بغاوت, یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو یار, پھینک دو. کچھ نہیں ہوتا. تم میرے کہنے سے, صرف میرے کہنے سے اتنا کر لو, آج کے بعد نا اتنے اچھے بن جاؤ نا, کسی سے کوئی جلن نہیں, حسد نہیں, کینہ نہیں, بغاوت, کسی کو تکلیف مت دو, اتنے شاندار. کسی کی مدد کرو اگر موقع پڑے نا, تو تمہارے یہ 2 دن اگر ایسے گزر جائیں, پھر تم رات کو سوچنا, میری اس باتوں کو سوچنا, اور پھر 2 دن گزر جائیں, پھر فیصلہ کرنا. میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, علامہ صاحب گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, یہ 2 دن تمہاری پوری زندگی پہ بھاری پڑ جائے. کر سکتے ہو ایسا؟ بولو کر سکتے ہو؟ کسی, تم اپنے بچوں کی اگر شادی کرو نا, بچوں کی, تو اگر کوئی غریب بچی ہے نا, تو پڑھی لکھی ہے, تربیت اچھی ہے, صوم و صلات کی پابند ہے, نماز کی, قرآن کی کی پابند ہے, تو اس بچی سے تم اگر مالدار بھی ہو تو اپنے بچے کا رشتہ بھیجو. کیا بھیجو؟ رشتہ بھیجو. اب تو رشتہ بھیجنے کا نمبر ہی نہیں آتا. اماں اتنی سجا کے لے جا رہی ہے, کالی بھی ہے نا تو چٹی کر دیتی ہے آدھے گھنٹے میں, سمجھے. گوری کرا, اب گھومتی پھر رہی ہے, شادی کے 2 مہینے بعد وہ اصلی پینٹ اتر گیا, اب وہی کالی ہو گئی. اب شوہر کہہ رہا کیا ہوا, اب ہو رہی ہے طلاق ہے, اب ہو رہی ہے الٹی سیدھی بات. تو تم, اللہ تمہیں اپنے در سے دے گا, اپنے گھر سے دے گا, اگر تم کنیز فاطمہ کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے تو. بولو انشاءاللہ. جہیز مت مانگنا. کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کمی کرے. کوئی باپ ہے ایسا جو اپنی بیٹی کے لیے, اگر وہ دے رہا, اللہ نے اس کو دیا, الحمدللہ, سمجھے. مگر مانگنا نہیں جہیز کی بنا پر, کہ تمہیں اگر موٹر سائیکل یہاں مل رہی تھی اور ادھر کار ملنے لگی تو کیوں اب ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہو, تمہارے بچے نے ایسا کہہ دیا, ویسا کہہ دیا, رشتہ ختم بھائی, تم کر لی ہو گئی, کیونکہ ذہن میں وہ کار گھوم رہی ہے. میری تقریر میں کہہ چکا ہوں, اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں, کبڑے. کئی تقریروں میں نے بات, ٹیڑھا چل لیا, ٹیڑھا, حضرت کے یہاں تقریر, کبڑے بلٹ. اس کبڑے سے یہ پوچھو, تو بلٹ پہ جو بیٹھے گا, تیرا کولا ہے ادھر اور گدی ہے ادھر, تو ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے چلا رہے ہیں, ایسے کبڑا کہیں کا. تو کم سے کم ایک مرتبہ اپنی شکل تو دیکھ لے. بلٹ چاہیے, بلٹ. اور اس کی دھوں دھوں سے نا, بلٹ کی دھوں دھوں سے کلیجہ ہل جاتا, کلیجہ. تھوڑی اپنے آپ کو بدلو. بولو کام کاج سے لگو گے, کوئی بچہ خالی گھومتا ہوا نہ مل جائے مجھے. سمجھ میں آ گئی صاحب؟ اگر ایک کتنا ہی کمائے, 5-10 کھانے والے ہوتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. 5 اور 10 کماؤ, جیسے فجر کی اذان ہو, رمضان میں جاتے ہو نا, ارے جاؤ مسجد کو, ظہر میں جاؤ, عصر میں جاؤ, مغرب میں جاؤ, عشاء میں جاؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو, اور پھر جائز کام کرو گے, 24 گھنٹے تمہاری عبادت میں لکھ کے جائے گا. کر کے بھی تو دیکھو. مگر ساری چیزیں ختم کر دی, ساری چیزیں. کونین میں بلند ہے
रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, शोहरा हुसैन का, शोहरा हुसैन का। और बेमिसल, समझे, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का खानदान, क्योंकि हुसैन की माँ का नाम सैयदा फातिमा जैसी अगर कोई औरत हो तो दिखाओ, हुसैन के बाबा हजरत अली जैसे हो तो दिखाओ, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो दिखाओ, हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्यों? सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का। मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला इनकी अहलिया। असल में 2-4 दिन पहले ना वहाँ बंगाल में मेरी तकरीर थी, तो भीग गए थे मैं बारिश में, जिसकी वजह से थोड़ा गला परेशान कर रहा है इस वजह से। मगर कोई बात नहीं, एक शेर याद रखो, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। अरे न खुशी अच्छी न गम अच्छा, तो फिर क्या अच्छा? सुनो बज़मी साहब, तुम तो फिट करोगे शायर हो। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अरे अब तो बोली जाओ। एक दिन हजरत ने कह दिया, मौलाना अब्दुल जी बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया मुझे, हजरत ने बताया ये बात और बता दो फिर खत्म है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हमारी आपकी मुलाकात होगी, मगर नमाजों का वायदा करोगे ना? बोले इंशाल्लाह। और सुधरने का वायदा करोगे? बोले इंशाल्लाह। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, हुसैन पाक आ गए। कौन आ गए? हजरत उमर की नजर पड़ी पीछे को वापस, शहजादे आगे आए। का शहजादे दिल में थोड़ी गर्माहट हो, अगर इजाजत हो तो इसको ठंडी कर लूं। का बोलो क्या हुक्म है? का शहजादे बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, हाथ बढ़ा दो चूमना चाहता हूं। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाही। हजरत उमर बोले हुसैन हाथ बढ़ाओ, क्योंकि नबी भी चूमते थे और अपनी दाढ़ी में ऐसे फिरवाते थे, जैसे तुम्हारे घर में छोटा बच्चा उसे खिलाते हो ना, खूब चिपटता है, वो मुंह को नोचता है, ऐसे करता नहीं करता? हुसैन पाक के हाथ पकड़ के नबी ऐसे कराते थे, चूमते थे। हुसैन पाक का हाथ आगे को आया, हजरत उमर ने चूम लिया और चूमने के बाद कहने लगे क्या बात है शहजादे, बहुत दिन हो गए हो, आप मेरे घर में नहीं आए हो, अगर नाना ने सवाल कर दिया तुम्हारे तो उमर क्या जवाब देगा? ऐ उमर क्या कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? उमर जरा बताओ क्या बात है, कोई ना कोई बात तो होगी। उमर बोले, कहा इमाम जरा बोलो क्या बात है? हजरत इमाम हुसैन पाक कहने लगे नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं नाराज नहीं हूं। और फिर उनसे कैसे नाराज होऊंगा जिनसे मेरे नाना राजी थे, जिनसे मेरे नाना राजी थे, जिनको मेरे नाना ने अपनी दुआओं के जरिए मांगा था, जिनके बारे में बताया अगर मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता शैतान वो रास्ता छोड़ देता। और कहने लगे मेरे नाना ने ये
ये भी तो फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, तो फिर मैं कैसे आपसे नाराज हो सकता हूँ? जो जिससे कभी मेरे नाना नाराज नहीं हुए तो फिर आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? तो फिर कहा घर तशरीफ क्यों नहीं लाए, इतने दिन हो गए क्यों नहीं आए? आले रसूल के अगर कदम नहीं आएंगे तो बरकत कैसे होगी? जबकि ये खुद बड़े पाए के बुजुर्ग सहाबी रसूल है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, मगर ये सहाबी रसूल हजरत उमर की मोहब्बत देखो, हुसैन पाक से प्यार देखो। आज कितने लोग राफसी लोग ऐसे हैं जो सहाबा किराम को गालियां बकते हैं, तबर्रा करते हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहता है, कोई हजरत उमर, कोई उस्मान गनी को। कान खोल के सुनाओ, हजरत उमर की जरा मोहब्बत देखो, प्यार देखो। कहा शहजादे रसूल मेरे घर क्यों नहीं आए? हजरत उमर बोले क्यों नहीं तशरीफ लाए? हजरत इमाम हुसैन कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं तो आपके घर आया था, तो फिर कहा मुलाकात क्यों नहीं की? कहा जब मैं आपके घर आया तो आप अंदर मसरूफ थे, आप अंदर किसी से बातचीत में मसरूफ थे, कोई बातचीत कर रहे थे, और आपका बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर दरवाजे पे खड़े हुए थे। वो इसलिए खड़े हुए थे कि कोई अंदर ना चला जाए, बल्कि आपके बेटे को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही मैं पहुंचा तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे ऐ इमाम पाक, मेरे बाप ने मुझे भी अंदर से बाहर कर दिया है, लगता है किसी जरूरी काम से अंदर है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम नबी के नवासे हो, अगर जाना चाहो तो चले जाओ। मगर मैंने सोचा जो बाप अपने बेटे को जब घर से बाहर दरवाजे पे किसी बात के लिए खड़ा कर सकता है तो कोई बहुत अहम बात होगी, कोई जरूरी बात होगी, तो मैं इसलिए अंदर नहीं आया। आपकी बात में मैं मुखिल नहीं हुआ, बीच में मैंने कदम नहीं रखा, मैं वापस लौट के चला गया। जब अब्दुल्ला को इजाजत नहीं है तो हुसैन को इजाजत मुझे कहां से होगी? हुसैन पाक कहने लगे, जब इतना सुना तो हजरत उमर की चीख निकल जाती है, और चीख मारने के बाद कहने लगे ओ हुसैन, अरे तुम्हारी जात पे अब्दुल्ला जैसे हजार अब्दुल्ला कुर्बान है, लाख उमर के बेटे हो तब भी कुर्बान है। हजरत उमर ने चीख मारने के बाद अपना मामा उतारा, और उतारने के बाद नीचे रख दिया। ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है, अपना मामा रखने के बाद अपने बाल पकड़ के और अपने आप को झंझोड़ के कहने लगे ऐ शहजादे रसूल मुझे माफ कर देना, ऐ नवासे रसूल मुझे माफ कर देना, तुम्हें आना चाहिए था। ऐ नवासे रसूल तुम्हारा और अब्दुल्ला का क्या मुकाबला है? ऐ अब्दुल्ला और अब्दुल्ला तुम्हारे सामने कभी नहीं आ सकता, तुम्हारा और अब्दुल्ला का मवाजना क्या हो सकता है? उमर बोले ऐ नवासे रसूल ये मेरे बाल देख रहे हो? आज उमर के सर पे कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे सुल जलाल की, आज उमर के सर पे जो इज्जत के बाल है वो सब तुम्हारे नाना का सदका है, सब तुम्हारे खानदान का सदका है, सब तुम्हारे नाना का सदका। ये है दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को, बोलो या हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक बात और सुन लो, बड़ी तेजी से कह देता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के बाद जब परेशान हो जाते थे तो इमाम हुसैन पाक को बुलाते थे, उनके हाथों को चूमते थे, प्यार
کرتے تھے اور کاندھے پہ بٹھا کر کے پورے مدینے میں گھماتے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے نبی کی سنت ادا کر لگا ہوں. میرے نبی بھی تو گھماتے تھے. 10 تاریخ کو یہی نبی کا نواسا کربلا شریف میں شہید کر دیا گیا. تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹا دیا ہے, تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا ہے, پلٹ کے تمہیں آنا پڑے گا. حسین پاک لے اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے دین اور اسلام کو زندہ کر لیا. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, بولو یا حسین, بولو یا حسین, بولو یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, بولو یا حسین. آپ کھڑے ہو, دل جیت لی, آپ بھی بولو یا حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. پیارو, اگر زندگی رہی نا تو کبھی کربلا ضرور سننا. انشاءاللہ کربلا سناؤں گا. آپ کی اور ہماری زندگی رہی تھی. معاف کرنا کسی بھائی کو کوئی بات بری یا بہن کو بری لگی. میں اسلامی رشتے کا آپ کا بھائی ہوں, مجھے معاف کر دینا. مگر آج کے بعد ہمیں اپنے راستے پہ آنا پڑے گا. علماء کی عزت کرنی پڑے گی, بڑوں کی تعظیم کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. بولو انشاءاللہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں, مولا پروردگار انہوں نے جو خطائیں, اب رہنے تو ہمت نہیں ہو رہی. اصل میں نا مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے, روزانہ بولتا ہوں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی نا تو میں حاضر ہوں گا, ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سمجھے, کیونکہ یہ بیان ایسا نا میرا دل بھر آیا, تو اس بھرے ہوئے دل پہ آج دعا لے لو, دعا لے لو. اے اللہ, کتنے پیارے انداز میں کھڑے ہیں. اے اللہ پروردگار, جو جو جہاں ہے میرے مولا ان سب کو حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے. اے اللہ حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے, نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے. ان کو اتنا دے, اتنا دے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میرے مولا پروردگار عالم اس شیش گڑھ میں بہاریں عطا فرما دے. علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما, کسی کا محتاج مت رکھیں. اللہ سب کو سرخ روئی عطا فرما دے. میرے پروردگار جس کا جو جو کام ہے جائز کام, اے اللہ اس میں برکتیں دے دے. اے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے. جن کے اولاد نہیں ہے میرے مولا انہیں تو اولاد سے نواز دے. حسین پاک کے صدقے میں اے اللہ ان کے گھر میں اولاد کی شکل میں پھول کھلا دے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کے رشتوں کا انتظام کر دے. شادی کے لیے غیب سے مدد فرما دے. میرے مولا نمازی بنا دے, حاجی بنا دے, قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ ہمیں پروردگار ظالموں کے حسد سے محفوظ و مامون فرما دے. ہمارے ملک میں اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, دین اور اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے مساجد مدارس جتنی بھی دین کے مصدر ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما لے. میرے مولا علماء, خطبہ, ائمہ سب کو اپنے در سے غنا نصیب فرما. پروردگار عالم اے اللہ جس کے دل میں جو دعا ہے, جو تمنا, جو آرزو ہے, آج حسین پاک کے ذکر کے صدقے میں اے اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما, سب کی تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے حضرت اللہ مولانا عبدالجلیل صاحب ان کی اہلیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. ان کے بچوں کو, بچیوں کو, گھر والوں کو, رشتہ داروں کو سب کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے حضرت اللہ مولانا فضیل صاحب نے بڑے مجھے فون کیے, محبت بھی کرتے ہیں, کیونکہ جو میرے خسرہ ہیں حضور سید شاہد علی میاں یہ ان کے شاگرد ہیں, اسی مدرسے میں پڑھے. اللہ ان کو سلامت رکھ مولا. جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان سے خوب دین کا کام لے لیں.
ہمارے حضرت اللہ مولانا توفیق صاحب بھی دین کا کام کریں، اللہ ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما دے۔ جو عالم جہاں جہاں، ہمارے ایک ساتھی بہت جید عالم حضرت اللہ مولانا اسیر الدین صاحب جو میرے ساتھ میں جسپور میں بھی پڑھاتے تھے، بہت نیک ہیں، اللہ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی عالم ہیں شیش گڑھ کے ایک سے ایک، مولا پروردگار سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے اللہ نے جو تمہیں نعمتوں سے نوازا، اللہ اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے رہے ہیں۔ یہ ترجمہ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔